بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ فاولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وہ لوگ جو کہ نبی کریم کے پاس اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے ان کا امتحان لے لیا اور وہ تقوی کے لیے آمادہ ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ یہاں پر خداوند تعالیٰ نے آرڈر کیا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں آواز کو دھیما رکھے۔ یہ آرڈر ایک جو ہے وہ اس موقع کی مناسبت سے ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے جاری ساری ہے کہ جو آدمی آپ سے سینئر ہے، آپ سے بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، والدین ہیں، یا کوئی چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یا کوئی اور ایسا بڑا رشتہ ہے، تو آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کے سامنے اونچی آواز میں بولیں، چلائیں، اور جو ہے اس کو سرزش کرنے کی کوشش کریں، یا جو ہے وہ اس کو ڈانٹنے کی کوشش کریں۔ ایسا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ نے آواز کو دھیما رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے۔ اور قرآن کی ایک اور صورت میں غالباً یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 30 ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی آواز بھی نیچے ہونی چاہیے، نگاہ بھی نیچے ہونی چاہیے۔ اب نگاہ نیچے رکھنے سے کیا مراد ہے کہ اپنی نگاہوں کو نامحرم سے بچائیں، یعنی آپ کی نگاہ کسی نامحرم پر پڑ گئی ہے، عورت نے خاص لباس نہیں پہنا ہوا یا اس کا حجاب نہیں ہے، تو اجازت نہیں ہے شریعت میں کہ آپ دوسری نگاہ اس پر ڈالیں۔ یعنی اسلام جو ہے وہ گناہ سے مبتلا ہونے سے پہلے ہی منع کر دیتا ہے، یعنی مقدمات میں ہی آپ نہ پڑھیں۔ یعنی اسلام کے قوانین واحد قوانین ہے کہ وہ اس طرف اس پر جو ہے تاکید کرتا ہے کہ گناہ سے پہلے انسان رک جائے، یہ نہیں کہ گناہ کرنے کے بعد رکے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور جب انسان آپس سے باہر ہو جائے گا کنٹرول سے، تو پھر گناہ پر کنٹرول ہی نہیں کر سکے۔ لیکن جب تک وہ حالات ٹھیک ہیں، وہ کنٹرول میں ہیں، تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ قرآن میں یہ گفتگو کے آداب میں کچھ شرائط بیان کی ہیں مختلف صورتوں میں۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے بِنَبَإٍ یقین، جب آپ بات کر رہے ہیں تو یقینی بات کریں، جس بات سے آپ مطمئن نہیں ہیں، جس بات کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے، اس کو آگے آپ نہیں پھیلا سکتے۔ لیکن آج کل میڈیا کے دور ہے، فیس بک ہے، دوسرے میڈیا کے سورسز ہیں، اس میں بعض اوقات کچھ چیز یقینی نہیں ہوتی، افواہ کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے آگے پھیلا دیتے۔ یعنی اگر آپ کو یقین نہیں ہے کسی بات پر، آگے پھیلا رہے ہیں تو وہ جھوٹی بات ہے، تو اس کے گناہ میں آپ شریک ہو جائیں گے۔ ایک بات جو غیر اتھینٹک ہے اس کو لائک آپ کر رہے ہیں، تو گویا اس کی آپ تائید کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب تک آپ کو یقین حاصل نہ ہو تو آپ بات کو آگے مت پھیلائیں۔ پھر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیسی بات کریں، الطیب من القول، کہ جب کوئی بات کریں تو پیارے انداز میں بات کریں۔ بات بعض اوقات مطلب ایک ہی ہوتا ہے، آپ اگر اس کو اچھے انداز سے بیان کریں گے تو سامنے والا پسند کرے گا، اور رنجیدہ نہیں ہوگا، اس کو جو ہے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اسی بات کو اگر آپ برے انداز میں بیان کریں گے تو وہ پریشانی کا آپ کے لیے باعث بن سکتا ہے، اس کے لیے باعث بن سکتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی سے کام کروانا ہے، ایک دفعہ اسے پیار محبت سے 2-3 باتیں کرنے کے بعد اسے آپ کسی کام کی طرف راغب کرتے تو راغب ہو جائے گا، آپ کی پریشانی بھی نہیں، اس کی بھی نہیں۔ لیکن آپ بغیر کسی مقدمے کے اسے ڈانٹ کر کے کام کروانا چاہتے ہیں، سختی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، بے ادبی کے ذریعے کام کروانا چاہتے ہیں، تو ممکن ہے وہ آپ کے روب دبے کی وجہ سے، آپ کی پاور کی وجہ سے کچھ لمحات کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے آپ کی بات مان لیں، لیکن اس کے دل میں آپ کی نسبت محبت پیدا نہیں ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کہتا ہے جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 63 میں کہ قولاً بلیغا،
کہ آپ کو چاہیے کہ آپ واضح بات کریں، ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس کے دو معنی نکلتے ہوں۔ اور یہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ پر کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں نا، کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے رہے ہیں، وکیل سے مشورہ لے رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، تو پہلے مکمل طور پر اپنی تیاری کر لیں، تاکہ اس کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ ہوتا ہے ایسا ہے، بعض اوقات لوگ فون میں لاتے ہیں، جو مسئلہ انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے وہ بھول ہی جاتے ہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا جی، وہ مسئلہ جو پوچھنا چاہتے ہیں اس کو کلیئرلی بیان نہیں کر سکتے، لکنت ان کی زبان میں آتی، کیوں کہ وہ اپنے ذہن کو تیار نہیں کرتے، تیار ان کا ذہن نہیں ہوتا، اور پھر بات میں جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اور پھر نتیجہ اس کا نہیں نکلتا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسی بات کریں جو بلیغ ہو، فصیح و بلیغ ہو، مختصر بات ہو، مکمل اس کا معنی ہو۔ وہ ایرانی کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ کوشش کریں آپ کی بات میں 3 میمیں ہوں، مفت بات کریں، یہ پیسے نہ لیں، مختصر بات کریں، تیسرا مفید بات کریں، تو تب جو ہے وہ معاملہ آپ کے لیے بہتر بھی ہوگا اور سننے والوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور آج کا زمانہ تو عجیب ہو گیا ہے کہ لمبی بات آپ کریں گے تو 5 منٹ کے بعد آپ کی بات کو سنتے ہی نہیں۔ معاملہ بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ پورا 1 گھنٹہ آپ داستان بیان کرتے ہیں، تو آخر میں وہ پوچھتا ہے بتاؤ کو زلیخا مرد تھا یا عورت تھی؟ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے لمبی بات کر دی ہے، آپ موضوع سے ہٹ گئے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ کوشش کی جاتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات کو کہیں ضرور جو ہے اس کو پہنچائیں، نہیں دیکھیں اگلا پسند نہیں کر رہا آپ کی بات کو، وہ جو انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ کی بات میں، تو لمبی نہ کریں اس کی بات۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ آدمی اس سے پہلے پوچھ لیں کہ کہیں آپ کو کام تو نہیں ہے، وقت آپ کے پاس ہے، میں یہ لمبی بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کے پاس سننے کا حوصلہ ہے، اس سے پوچھ لیں اس کے بعد، شاید وہ کسی کام میں مصروف ہو، بیمار ہو، کہیں اپوائنٹمنٹ اس کی ہو، کہیں اور مسائل ہوں، تو آپ ایسا نہ ہو کہ آپ اسے جو ہے وہ روک لیں۔ میں وضو کرنے کے لیے میں بارگاہ میں جا رہا تھا، تو ایک آدمی آگے میں کہا میرے شعر سنیں، میں نے کہا بھائی جو ہے پہلے مجھے وضو کرنے تھا اس کے بعد شعر، نہیں کہا نہیں پہلے میرے شعر سنیں، ضائع ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں وضو کر رہے ہیں، طہارت کے ذریعے پاک ہو کر صاف ہو کر آپ کی جو ہے عبادت کی طرف سماعت کرنے کا، اس نے پکڑ لیا مجھے وہ نہیں کرنا تھی۔ یعنی کوشش کریں انسان، کیونکہ 2 طرفہ کمیونیکیشن ہے، اس میں آداب کو آپ ملوز خاطر نہیں رکھیں گے تو ممکن ہے وہ آپ سے وہ آدمی اکتا جائے۔ اور بعض اوقات دیکھا ہے کہ مقصد ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، 1 گھنٹہ فون پہ لگ گیا ہے۔ وہ ایسا ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ گھر سے نکلنا چاہتا تھا، فون آ گیا، کوئی خاص بات بھی نہیں ہے، تو میں اپنے مقصد اور ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا ہوں، وہاں میٹنگ شروع ہونے والی، لیکن ان کی بات جو ہے وہ صاحب کی بات جو ہے مکمل نہیں ہوئی۔ اس دنیا میں جب انسان نے رہنا ہے نا، کامیاب زندگی کا یہی ہے کہ ہر چیز کے ادب آداب کو، اس کی ثقافت کو، اس کی تہذیب کو ملوز خاطر رکھیں تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ قولاً لینا، پیار سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، اور یہ یاد رکھیں نرمی سے جو بات ہوتی ہے کم از کم اس کا کوئی نقصان نہیں۔ حتیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم فرعون کے پاس جا رہے ہو، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اس نے طغیان کیا ہے، سرکشی کی ہے، آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ آرام سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے۔ اور نبی کریم کی جو کامیابی تھی نا، رسول اللہ کی یا آل بیت علیہ السلام کی، وہ نرمی سے کلام کرنا ہے، پیار اور محبت سے کلام کرنا تھا۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کے دل جیت لیے آل بیت نے، حتیٰ دشمن غصے میں بات کر رہے لیکن آل بیت آرام سے جواب دے رہے، دشمن سختی سے بات کر رہے لیکن آل بیت اسے پیار سے جواب دے رہے۔ شام سے ایک آدمی آیا، آ کر برا بلا اس نے امام حسن کو کہنا شروع کر دیا، اور علماء کہتے ہیں کہ وہ آیا تھا خودکشی کی غرض سے، کیونکہ جب امام حسن کو وہ برا بلا کہہ رہا تھا تو سارے جو بنی ہاشم تھے امام حسن کے قریب کھڑے تھے، ان میں سے کوئی بھی اس کو
مار سکتا تھا، لیکن امام حسن نے اشارہ کیا نہیں، کچھ نہیں کرنا، اس کو بولنے دو۔ جب اس کا کلام ختم ہوا تو امام حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ تو دور سے آئے ہے، پردیسی ہے، تجھے رہائش کی ضرورت ہے، تجھے کھانے کی ضرورت ہے، تجھے اگر لباس کی ضرورت ہے تو میں تیرے لیے فراہم کر سکتا ہوں، اور یہ وہ جو باتیں تمہیں کسی نے بتائی ہیں غلط بتائی ہیں کسی کو، اور اگر مجھ میں ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اگر نہیں ہے تو خدا تجھے معاف کرے کہ تو نے تہمت لگائی۔ اور وہی آدمی تھا جو امام حسن کے ہاتھ چومنا شروع کر دیا اس نے، اور وہ اہل بیت کا جو ہے وہ پکا فالوور بن گیا۔ دیکھیے کتنے پیار سے بات کریں۔ حکومت تبدیل ہوئی مدینے کی، نیا سسٹم آیا تو انہوں نے پرانے گورنر کو مدینے کے چوک میں لا کر باندھ دیا۔ ہوتا ہے نا کہ عمران خان گیا اس کو جیل میں ڈال دیا، یہ نیا سلسلہ نہیں، پہلے بھی چلتا تھا۔ چوک میں لا کر باندھ دیا اور کہا مدینے والوں کو جس کسی نے کچھ بدلہ اس سے لینا ہے، کسی پر اس نے زیادتی کی ہے تو آ کے اس کو مار سکتا ہے، اس سے بدلہ لے سکتا ہے، اس کو برا بلا کہہ سکتا ہے، اس پر سختی کر سکتا ہے۔ امام زین العابدین کے قریب سے گزر ہوا تو فرمانے لگے کہ اے بندہ خدا، اس مشکل وقت میں سجاد تیری کیا مدد کر سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں نا، پیار سے جو ہے وہ دل جیتے جاتے ہیں، سختی سے نہیں۔ بس کوشش کیجئے کہ پیار سے بات کی جائے۔ پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قولاً میسورا، ایسی بات کریں جو قابل عمل ہو، آسان ہو۔ دیکھیں نا، جب کسی پر آپ ڈپٹی لگا رہے ہیں، جب کسی عمل کا بتا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ایسا عمل بتائیں جو ممکن ہو سکے۔ اکثر جو اعمال کی آتے ہیں رہتے ہیں نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں سب سے مختصر ترین اعمال نکال کر کے مومنین کو بتائیں۔ اگر وہیں پر ہم کہہ دیں 1 لاکھ رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے تو سارے جو چلے جائیں گے وہاں سے، اس شب کا پاس بھی ہو جائے، اس کی اعمال بھی ہو جائیں، اور لوگ جو تھکے ہوئے۔ شریعت میں حکم ہے کہ جب پیش نماز پڑھانے لگے تو ایک دفعہ اپنی صفوں کی طرف دیکھے مڑ کر کے، ان میں سے جو سب سے زیادہ کمزور ضعیف آدمی، اس کی طبیعت کے مطابق، اس کی طاقت اور توانائی کے مطابق نماز پڑھائے۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ مومنین بیچارے قابو آ گئے ہیں تو لمبے سجدے کرنا شروع کر دے۔ وہ صرف پیغمبر کو آرڈر تھا، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، کہ پیغمبر نے 72 جو ہے وہ ذکر کیے اس میں سجدے میں، وہ ایک خاص حکم تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم بس اتنے لمبے سجدے کرنا شروع کر دیں، اتنے لمبے رکوع کرنا شروع کر دیں، جو بیچارے ناتواں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ میں گیا مدینہ منورہ، وہاں جو مولوی ہوتے مسجد میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، کسی کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا جو کرنا ہوتا ہے، اب لوگ قابو آ گئے ہیں، مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، تو بس ان کو ساری صورتیں آج پڑھا دیں۔ وہ ایک آدمی چکوال سے کھڑا تھا میرے ساتھ، بوڑھا 3 دفعہ گرا بیچارہ، پھر وہ بھی چھوڑ نہیں رہا تھا، گرتا تھا پھر اٹھتا تھا، لیکن مولانا صاحب کی صورت ہی مکمل نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک سرے سے ایک صورت جو ہے شروع کر دیتے، دوسرے سرے تک جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں مکہ اور مدینہ میں نہیں، لوگ جو ہے وہاں ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، کسی کی جلدی ہے، درمیانہ جو ہے وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے نماز پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے۔ پیغمبر کو خدا نے ارشاد فرمایا ہے قم اللیل الا قلیلا، کہ اے میرے نبی تو بڑی عبادت کرتا ہے، بڑی ریاضت کرتا ہے، تھوڑی عبادت میں کمی لیا، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا کم جو ہے وہ رات کو کھڑا ہوتا۔ ہر چیز میں میانہ روی جو ہے وہ ضروری ہے، اور پھر ہمیشہ ایسی بات کریں جو ممکن ہو، ناممکن کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہ کریں، اور پھر کوشش کریں کہ بات میں آپ کے کوئی بیہودہ بات نہ ہو۔ اجتنبوا قول الزور، کہ ایک فراڈ پر مبنی بات نہ کریں، اجتناب کریں۔ وعن اللغو معرضون، اور بیہودہ باتیں نہ کی جائیں، ایسا مذاق نہ کیا جائے جو اخلاق سے گھرا ہوا، جس میں غیر اخلاقی پہلو پایا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہ کی جائے۔ ہمیشہ کوشش کرے انسان، اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے مقام کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مقام اور منزلت پر ہے، اور سامنے والا وہ کس لیے آپ کے پاس آیا ہے۔
وہ ایک سوال، امپورٹنٹ سوال آپ سے کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اس کو مذاق میں جو وہ ٹال رہے ہیں، یا وہ مذاق کر رہے ہیں آپ اس کو سیریس لے رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ انسان سمجھے کہ وہ کس پیرائے میں بات کر رہا ہے، کس انداز میں جو ہے وہ بات کر رہا ہے. اور پھر دیکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سے ایک آدمی آیا ہے، آپ سے جو ڈیل کر رہا ہے وہ کس لیے آیا ہے. مولانا کے پاس آیا سوال پوچھنے کے لیے، ڈاکٹر کے پاس آیا اپنا ریسیپٹ لکھوانے کے لیے. ان دونوں چیزوں کو مجھے خاطر رکھا جائے، اس کے مطابق جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی جائے. ایک گورا آ گیا، اس نے کوئی میڈیسن سے پوچھنا تو ہم اس کو صورتیں پڑھانا شروع کر دیں، کلمے اس کو پڑھانا شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت اسے سکھانا چاہیے، مناسب نہیں ہے. اس میں تبلیغ یہی ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کریں، پیار سے، محبت سے. اس کو محسوس نہ ہو کہ آپ کا اور اس کا مذہب مختلف ہے، اس کو محسوس نہ ہو کہ آپ کے اس کے نظریات میں اختلاف ہے. یہاں مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہے اور آپ مسلم، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ مریض ہے، وہ آپ ڈاکٹر ہیں، وہ جو ہے شاگرد ہے، آپ ٹیچر ہیں، وہ مسافر ہے، آپ ٹیکسی کے جو ڈرائیور ہیں. یہ عنوان ہے وہاں پر، وہ دوسرے عنوان سائڈ پہ وہاں پر. جس طرح بعض کا ہمارے کرنا شروع کر دیتے ہیں تبلیغی جماعت والے، وہ بیچارہ ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گیا گورا، تو اب اس کو جو ہے تبلیغ کرنا شروع کر دیا. وہ آیا مسافر آیا، تمہاری یہی تبلیغ ہے کہ اس سے پیسے زیادہ نہ لو، تمہاری یہی تبلیغ ہے کہ اس کو وقت پر پہنچاؤ، تمہاری یہی تبلیغ ہے کہ اسے شارٹ ترین راستے سے لے جاؤ، یہی تبلیغ ہے تمہاری. وہاں ضروری نہیں ہے کہ تم تلاوت لگا دو یا روڈ کے درمیان میں کھڑے کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو کہ میری نماز جو ہے رہ رہی ہے. جی تمہیں پتا تھا تمہاری نماز رہنی ہے، تم نے مسافر لیا کیوں ہے؟ تم نے پیسنجر کو لیا کیوں ہے؟ اب پیسنجر کو تم نے لے لیا، اب حتیٰ اگر نماز تمہاری قضا بھی ہوگی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ روڈ پر کھڑے ہو جاؤ، تم اپنی نمازیں پوری کرتے رہو، اس کا جہاز رہ جائے، فلائٹ چھوٹ جائے اس کی. یہ جو اسلام ہے اس چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں پراپر جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے. اور پھر ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ وہ بات کبھی نہ کریں جس پہ خود عمل نہیں کرتے. پیغمبر کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، اس نے آ کر کہا کہ میرا بیٹا جو ہے کھجوریں بہت زیادہ کھاتا ہے. اس زمانے میں چاکلیٹ، یہ پمفری، یہ جو ہے وہ فرینچ فرائز، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، بچے زیادہ زیادہ کھجوریں کھاتے تھے. جی اب پسند ہی نہیں کرتے بیچارے، تو وہ کھجوریں زیادہ کھاتا ہے، اس کو منع فرمایا. آپ اس نے ظاہر یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول ہے، یہ بتائیں گے تو بچہ بند ہو جائے گا. باپ کے کہنے پر منع نہیں ہوا، ماں کے کہنے پر منع نہیں ہوا، ماں بھی تنگ آ گئی. اور پھر لوگوں کو بھی توقع ہوتی ہے کہ ہمارے سارے کام مذہبی رہنما کرے. جی وہ پیغمبر کے پاس آیا تو پیغمبر نے کہا نہیں کل لے آنا اسے. تو اس خاتون نے پوچھا آج کیوں؟ مجھے آج ہی ٹائم ملا، آج ہی بچہ قابو آیا میرے. جی تو آپ نے کل پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کیونکہ آج میں نے خود کھجوریں زیادہ کھائی ہیں، تو میں نہیں مناسب سمجھتا کہ کوئی خود میں کام کر رہا ہوں دوسروں کو اس سے منع کروں. بس یہ کوشش کریں کہ جو دوسرے کو کہہ رہے ہیں خود کو اس پر عمل کریں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، آپ سے کوئی آدمی بات کرتا ہے نا، خود وہ عمل کرتا ہی نہیں کرتا، آپ نے دیکھنا آپ کے فائدے میں کیا. اس کی ضد میں کہیں اپنے آپ کو رگڑا نہ دے دیں. ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، ہمیں منع کر رہا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے خود پی رہا ہے لیکن سگریٹ پینا نقصان دہ ہے، آپ منع ہو جائیں. آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا، اس کے چکر میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش نہ کریں. اور بعض اوقات انسان آتا ہے نا حسد میں آ جاتا ہے، حتیٰ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا. وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی دوسرے آدمی سے حسد کرنے لگا تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ یہ آدمی ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اس کو میں نقصان پہنچاؤں، تم کیا کرو مجھے قتل کر کے اس کے چھت پہ ڈال دو، اس کے گھر کے، تاکہ اس کے گلے میں یہ پڑ جائے میرا قتل. یعنی وہ حسد میں انسان اتنا آگے ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے. کہ ایسا جو ہے ہم نے اس کی اجازت نہیں دی. بس یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا تقوی کے لیے، اور ان کے لیے کیا ہے اجر عظیم ہے. اس آیت میں دیکھیں نا، پچھلی آیت میں کہا تھا کہ وہ لوگ جو کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یعنی جو جرم کر رہے ہیں
اس کو سزا ہونی چاہیے. جو آدمی قانون پر عمل کر رہا ہے اس کو انعام ملنا چاہیے. اس جرم کی سزا یہ ہے کہ عمل ضائع ہو جائیں گے. اس اچھے کام کی جزا یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل بھی پاک ہیں اور خدا انہیں معاف بھی کر دے گا, اور معاف کرنے کے بعد اجر عظیم ہوگا. اس آیت میں ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر مغفرت اور اجر عظیم کو ساتھ ذکر کیا. پہلے مغفرت ہے پھر اجر عظیم ہے. یعنی اجر اس آدمی کو ملے گا جب اس کے پہلے گناہ نہیں ہوں گے. گناہ کے ہوتے ہوئے اجر کا کوئی فائدہ نہیں. خدا پہلے معاف کرتا ہے, گناہوں کو دھوتا ہے, اس کے بعد اجر عطا فرماتا ہے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں, یہ بھی گناہ کر سکتے ہیں, غلطی کر سکتے ہیں, خطا کر سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس آپشن ہے کہ اس کی کمپنسیشن کر لیں, اس کا جبران کر لیں, اور جو ہے اس کی تلافی کر لیں. یعنی یہ آیت بلکہ شروع کی آیات سے ذکر ہوا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے بھی غلطی کر سکتے ہیں, وہ بھی آواز کو اونچا کر سکتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار ہے کہ کس طرح اس کو ازالہ کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم اپنی آج کی بحث کو مکمل کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ میں آگے اس کو بڑھائیں گے. اور ابھی